الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ العصر قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول امام شافعی علیہ الرحمہ کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لے تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے زمانے کی قسم کھا کر نوع انسانی کو یہ پیغام سنایا کہ تمام تر انسانیت بڑے خسارے میں ہے، کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کرتے ہیں: ایمان، عمل صالحہ، دوسرے لوگوں کو کہ حق کی نصیحت اور وصیت، اور صبر کی وصیت۔ جو لوگ یہ چار کام کرتے ہیں وہ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت قسم کھا کر کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلایا کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، تو جب اللہ رب العزت نے قسم کھائی تو اب اس پر ہمیں کتنا یقین رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانیت پوری کی پوری خسارے میں ہے سوائے ان چار عمل کرنے والے لوگوں کے، جو چار عمل کریں گے وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ تمام تر لوگ ناکام ہی ناکام ہیں۔ زمانے کو نوع انسانی کے خسارے میں کیا دخل ہے؟ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم غور کریں گے دیکھیں گے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، سال، مہینے، گھنٹے، سیکنڈ، جتنا بھی عرصہ ہے، تمام تر انسان کی عمر کا زمانہ اگر ہم غور کریں گے، غور کرنے کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہی پورا کا پورا عرصہ اس انسان کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان دنیا و آخرت کے بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے، اس کو نفع عظیم حاصل ہو سکتا ہے اسی چیز کو اختیار کر کے۔ اور عمر کے ان اوقات کو انسان اگر غلط راستے پر لگائے گا، برے کاموں میں لگائے گا، تو یہی چیزیں، یہی لمحات، یہی اوقات اس کے لیے وبال جان بنیں گے، یہی گھنٹے، یہی سال، یہی مہینے اس کے لیے وبال جان بنیں گے۔ تو یہ زمانے کی نوع انسانی کے خسارے میں دخل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اسی زمانے میں اپنی نشو و نما پاتا ہے، اسی میں زندگی گزارتا ہے، تو اس زمانے میں جو وہ اچھے کام کرے گا، جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے ان کو اختیار کرے گا، تو اس کے لیے یہ فائدہ مند بن سکتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حیات کا انفاس تعد فکلما مضا نفس منہا ان تقصت بھی جزءا، یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات جو عطا کیے ہیں، یہ اس کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک تجارت پر اللہ رب العزت نے اس کو لگا دیا ہے، یہ وہ اوقات عطا کر کے، یہ لمحات عطا کر کے اس کو ایک تجارت پر لگایا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے اعمال صالحہ کو تجارت سے تشبیہ دی کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اوقات عزیزہ عطا کر کے بے بہا سرمایہ عطا کیا ہے کہ انسان اگر اس سرمایہ کو اچھے کام میں لگائے گا تو یہ اس کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہوگی، اور انہی اوقات کو اگر انسان مضر اور بے نفع اور بے فائدہ اور بیکار کاموں میں لگائے گا تو نفع تو دور کی بات،
اصل جو رأس المال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک انسان تجارت شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرنے کے بعد اس میں وہ مثلا 10,000 20,000 ادھری سے لگاتا ہے، اب اگر اس نے وہ کام ان اصولوں اور ضوابط کے ساتھ کیا جیسے وہ چاہتا ہے، اس کام میں جو اصول ضروری ہے، تو اس کی تجارت جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی۔ لیکن اگر اس نے ایسے ہی ایک آیا اس کو یہ دیا، اس کو وہ دیا، اس کو وہ دیا، جو ضابطے اور قانون تھے ان کی اس نے بالکل خلاف کیا، تو 5 دن 10 دن کے بعد اس کا وہ پورا کا پورا سرمایہ، اس کا پورا کا پورا جو اصل رأس المال تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے انسان اگر اپنی اس زندگی کے اندر، ان لمحات کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کو دیے ہے وہ کام کرے گا جن کا حکم اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوں گے، اس سے اس کو نفع ہی نفع حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا تو نفع تو بالکل ہوگا ہی نہیں، اصل جو اس کا رأس المال ہے وہ بھی ضائع اور ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اس میں اس سرمایے میں خسارہ پاتا ہے، کوئی اس سرمایے میں فائدہ پاتا ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ نجات کے لیے صرف اور صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو سدھارے، اپنی ذات کی فکر کرے، دوسرے لوگوں کی فکر نہ کرے، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور جتنا ضروری اپنے اعمال کو سدھارنا ہے اتنا ہی ضروری دوسرے لوگوں کے، خصوصاً اپنے اہل و عیال کے اعمال کو سدھارنا نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اسی صورت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسری 2 چیزوں کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، اس میں گھر والے بھی آتے ہیں، دیگر لوگ بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔